القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. ناظرین و سامعین دارمی السنن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض وما فیہن، کہ روئے زمین پر یعنی دنیا اور جو بھی ما فیہا ہے اس میں ہر شے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو محبوب رکھتا ہے. یعنی قرآن پاک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی شے محبوب نہیں ہے. تو ناظرین و سامعین یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم کتاب ہے اور ہمیں یہ حدیث درس دے رہی ہے، یہ سکھا رہی ہے، اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ کتاب ہے. تو ناظرین سیدھی سی بات ہے، جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے، جو اس کتاب کو اپنا لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. تو آئیے اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے یا بندیاں بن جائیے اور ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیاری کتاب کو تھام لیجئے، اس کی تلاوت کیجئے. یاد رہے ناظرین کہ ہمارا جو آج کا سبق اس پروگرام میں ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 ہے اور اس میں فارمیٹ کے مطابق ہم پڑھیں گے. فارمیٹ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہوگی، ناظرین کون سے حرف کا کون سا مخرج ہوگا، اور اس کے علاوہ کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے، ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طریقے سے بنا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے. اور ناظرین و سامعین سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت سنائی جائے گی. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ جو کہ آپ کا سیگمنٹ ہے اس میں آپ ہمیں کالز کریں گے، ہم آپ کی کالز لیں گے، آپ سے آپ کا آج کا سبق ضرور سنیں گے. تو ناظرین و سامعین آئیے باوضو ہو جائیے، باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے، اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے ادب و احترام کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 140 کا فرسٹ پورشن آپ کے سامنے ناظرین و سامعین موجود ہے. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ہم نے ہر کلمے کو الگ الگ طریقے سے پڑھا ناظرین اور اب ہم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. آئیے سب سے اول ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں اور ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے. تو ناظرین دیکھیے اس میں سب سے اول جو ہے ام ہے، یہ ایک کلمہ ہوا. تقولون دوسرا، انا تیسرا، ابراہیم چوتھا، و اسماعیل پانچواں، و اسحاق چھٹا. کل اس میں 6 کلمات موجود ہیں.
اب آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں۔ ام میں دیکھیے 2 حروف ہیں، حمزہ اور میم۔ حمزہ پر زبر ہے اور میم پر یہ نامکمل سی علامت ہے، اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں یا علامت سکون بھی کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو جازم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہا کرتے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ جازم حرف یا اسے ساکن حرف کہہ لیجئے، اسے از خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میم ساکن ہے تو میم کو حمزہ کی حرکت یعنی حمزہ کے زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے تقولون، اس میں 6 حروف ہے، تا، قاف، واو، لام، واو، نون۔ تا پر زبر ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، واو پھر ساکن ہے، لام کے اوپر پیش، واو ساکن، نون پر زبر۔ اننا میں 3 حروف ہیں، حمزہ اور نون۔ حمزہ کے نیچے زیر، نون پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے ناظرین، اسٹک اس وقت اسی پر موجود ہے، اسے تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید آ جائے، جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نون پر تشدید ہے تو نون کو مشدد حرف کے نام سے موسوم کیا جائے گا، اور مشدد حرف کے پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ابراہیم میں 5 حروف ہیں، حمزہ، با، را، 2 چشمی ہا اور میم۔ حمزہ کے نیچے زیر، با ساکن، را پر یہ کھڑی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، جس حرف پر یہ کھڑی حرکت ہو، یعنی یہ کھڑی حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، کسی حرف کے نیچے ہو، آپ دیکھیے کہ 2 چشمی ہا کے نیچے یہی حرکت ہے، اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، پیش الٹا کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے الٹا پیش کہتے ہیں۔ ان تینوں کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے، اور کھڑی حرکات حکم میں حروف مدہ کی مانند ہوا کرتی ہیں۔ جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، بالکل ایز اٹ از کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ میم پر زبر ہے، وَإِسْمَاعِيلَ، سب سے پہلے واو ہے، واو پر زبر ہے، اسماعیلہ، اس میں 6 حروف موجود ہیں، حمزہ، سین، میم، عین یا لام۔ حمزہ کے نیچے زیر، سین ساکن، میم پر کھڑا زبر، عین کے نیچے زیر، یا ساکن، لام پر کھڑا زبر۔ اس کے بعد واو پر زبر ہے۔ اسحاقہ میں 4 حروف ہیں، حمزہ، سین، حا، قاف۔ حمزہ کے نیچے زیر، سین ساکن، حا پر کھڑا زبر، قاف پر زبر موجود ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلیں گے حروف کے مخارج کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس حرف کا مخرج 1 مرتبہ ہم آپ کو بتائیں گے وہی حرف اسی سبق میں ظاہر ہے کہ ریپیٹ ہوگا، تو ہم اس کے مخرج کو ریپیٹ نہیں کریں گے، لہٰذا پہلی مرتبہ آپ اسے بغور سننے کی کوشش کریں، بغور سماعت فرمائیں اور ذہن نشین فرمانے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ توجہ اگر ادھر ادھر ہوگی تو ناظرین پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن توجہ اگر ادھر مبذول ہوگی تو انشاءاللہ میری ہر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور ذہن نشین ہونے میں آسانی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کسی بھی مخرج کو، کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ بجائے خاموش بیٹھنے کے ہمارے ساتھ مل کر اس کی ادائیگی کیجئے، جتنا ادا فرمائیں گے اتنا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اپنے پاس قلم کاپی ناظرین ضرور رکھا کریں، میں ہر پروگرام میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اپنے پاس قلم کاپی رکھنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ کوئی اہم بات ہو، کوئی ایسی بات آپ کو اچھی لگ جائے تو آپ اس سے نوٹ کر لیں، نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے آپ کے کام آ سکتا ہے۔ نوٹ نہ کیا ہوا ہو ناظرین، بعض اوقات وہ بات جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے، تو آپ نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ جب آپ چاہیں گے تو آپ کے کام وہ چیز آ سکتی ہے، وہ بات آ سکتی ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ ام میں دیکھیں کہ پہلا حرف ہے حمزہ۔ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، حلق کے نچلے حصے سے حمزہ کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن ناظرین یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہے اسے حرف حلقی کہیں گے۔ حروف تہجی میں کل 6 حروف ایسے ہیں جو حلق سے ریلیٹڈ ہیں اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی سماعت کیجئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں پر آپ حلق کو 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو سب سے جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے یہ غین اور خا کا مخرج ہے، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج، اور سب سے جو آخری یعنی نچلا حصہ ہے یہ حمزہ اور 2 چشمی
ہا کا مخرج ہے۔ یہاں پر چونکہ حمزہ ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے عین کے، کیونکہ ناظرین دونوں میں عام طور پر فرق روا نہیں رکھا جاتا، فرق سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ حمزہ کو عین اور عین کو حمزہ کی مانند پڑھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پہلا ڈفرنس یہ ہے کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا اور عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے، یہ پہلا فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حمزہ کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ نارملی وے میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ عین کو ہمیشہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین میم ہے، میم کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جائے گا۔ دونوں ہونٹوں کے ظاہری جو حصے ہیں وہ عام طور پر چونکہ خشک رہتے ہیں تو انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے حرف میم کا مخرج ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصوں کی۔ اندرونی حصے وہ عام طور پر چونکہ تر رہتے ہیں انہیں تر حصے ہی کہا جاتا ہے، اور وہ تر حصے حرف با کا مخرج ہے۔ تو چونکہ دونوں ہونٹوں کے مخارج کی بات ہو رہی تھی ناظرین، تو دونوں ہونٹوں کے تر اور خشک حصوں کی بات ہو رہی ہے، تو دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج اور دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے حرف با کا مخرج ہے۔ اس کے بعد تقولون میں دیکھیے کہ پہلا حرف تا، تا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ ناظرین و سامعین، زبان کی نوک کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں۔ زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ تو زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، ملا کر تا ادا کیجئے، بآسانی آپ تا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دال اور طا کا بھی یہی مخرج ہے، تو تا، دال اور طا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی ڈفرنس ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ یاد رہے ناظرین کہ تا اور طا میں کیا ڈفرنس ہے؟ تا اس کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اور حرف طا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے قاف ہے، یہ دو نقطوں والا قاف کہلاتا ہے ناظرین، اور اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کا سب سے جو لاسٹ پورشن ہے وہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے، اسی سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ نرم ہے۔ تو زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ قاف ادا کیجیے، بآسانی آپ قاف ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین کہ اس نقطوں والے قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے ڈنڈی والے کاف کی، اسے ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، اور ڈنڈی والے کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ یاد رہے کہ زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ سخت حصہ ہے، تو زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملا کر آپ حرف کاف کو، یعنی جس کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں اسے آپ بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں کافوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ ڈنڈی والے کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، اور نقطوں والے کاف کو اس وقت اسٹرک اسی پر موجود ہے، اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا جو ناظرین تعلق ہے وہ حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، نوٹ کر لیجئے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، ضغط اور قز ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے واو ہے، واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا۔ پھر لام ہے ناظرین، لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے۔ زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو تالو کا حصہ ہے، تو ناظرین تالو کے اس حصے کے ساتھ زبان کے کنارے کو ملا کر حرف لام ادا کرنا ہے، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں، اور یہی مخرج نون اور را کا بھی ہے۔ تو لام، نون اور را ان تینوں کو ہم مخرج بھی کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے واو ہے، واو کا مخرج آپ سن چکے ہیں۔ پھر نون ہے، نون کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد ان میں دو حروف حمزہ اور نون ناظرین دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ نون کا مخرج ہم نے لام کے ضمن میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم میں آپ دیکھیے حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ با ہے، با کا مخرج میم کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ پھر را ہے، را کا مخرج بھی لام کے ضمن میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد دو چشمی ہا ہے ناظرین، یہ دو چشمی ہا اس کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے۔ اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے حلوے والی ہا کی، کیونکہ دونوں ہاؤں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ پہلا فرق یہ ہے
کہ دو چشمی ہا اس کا مخرج ہلکا نچلا حصہ اور حلوے والی ہا اس کا مخرج ہلکا درمیانی حصہ ہے. یہ وہ مخرج کا ڈفرینس جو کہ بڑا ڈفرینس ہے. اور اس کے علاوہ صفاتی فرق یہ ہے کہ دو چشمی ہا کو ہمیشہ نارملی وے میں پڑھا جاتا ہے اور حلوے والی ہا کو ہمیشہ اضافی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ میم ہے، میم کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ، اس میں علاوہ سین کے اور علاوہ یا کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں. ناظرین سین کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں. زبان کی نوک یعنی زبان کا ابتدائی حصہ اور دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، یہی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں. تو ملائیے زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ اور ادا کیجئے سین بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں. یہی مخرج زا اور صاد کا بھی ہے. تو زا، سین، صاد ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے اور صفاتی فرق چونکہ موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا. ناظرین سین اور صاد میں یہ ڈفرینس ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے اور صاد کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے. وَإِسْحَاقَ میں جتنے بھی حروف ناظرین تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب. ام تقولون، حمزہ میم زبر ام، تا زبر تا، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، نون زبر نا. ام تقولون ان ابراہیم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا. ان، حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، ہا کھڑی زیر ہی، میم زبر ما. ابراہیم. و اسماعیل، واو زبر وا، حمزہ سین زیر اس، میم کھڑا زبر ما، عین یا زیر عی، لام زبر لا. و اسماعیل. و اسحاق، واو زبر وا، حمزہ سین زیر اس، ہا کھڑا زبر حا، قاف زبر قا. و اسحاق. ناظرین اب ہم دیکھیں گے کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز موجود ہیں اور بالترتیب انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو وہ رولز بتائیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ تقولون میں واو ساکن ما قبل قاف پر پیش، یہاں واو ساکن ما قبل لام پر پیش، یہ دونوں حروف یعنی واو مدہ کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ را پر کھڑا زبر، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کے قائم مقام ہے. میم پر کھڑا زبر یہ بھی، اور اس کے علاوہ ہا پر کھڑا زبر یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہوا کرتے ہیں. یہاں یا مدہ ہے. ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ناظرین دوسرا رول کون سا ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. کہیں جائے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا. ایک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں بریک کے بعد اپنے سبق کی جانب. یہاں پر آپ دیکھیے کہ انا میں نون دو مرتبہ ہے. ایک مرتبہ نون ساکن ہے اور دوسری مرتبہ نون پر زبر ہے یعنی متحرک ہے. سب سے اول آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے. تو ناظرین و سامعین نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے آنے والے حرف پہ حرف یرملون میں ملا دیتے ہیں. اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے. یاد رہے کہ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا. باقی 4 یا، میم، واو، نون میں غنہ کے ساتھ ساتھ ناظرین و سامعین یعنی ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا. تو یہاں چونکہ نون ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. اس کے بعد ناظرین و سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابراہیمہ میں دوسرا حرف با ہے اور یہ ساکن ہے اور یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا. قلقلہ کسے کہتے ہیں، کن حروف میں کون کون سے حرف پر قلقلہ کیا جاتا ہے، آئیے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یاد رہے ناظرین کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف،
تا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہوگا تو ساکن حرف قلقلہ کی ادائیگی میں ہلکی سی جنبش، ہلکی سی حرکت اس طور پر دی جائے گی کہ مخرج میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو، اسے قلقلہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پڑھوں اسے ابراہیم، تو با کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے کہ آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ اسے یوں پڑھنا ابراہیم بغیر جنبش کے بالکل غلط ہے۔ اس سے ہمیشہ جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہوگا تو اسے جنبش کے ساتھ پڑھنا لازم ہے۔ اس کے بعد را پر چونکہ کھڑا زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیے کہ میم پر بھی کھڑا زبر ہے، ہا پر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر آخر میں قاف پر یہ احتیاط رکھنی ہے کہ اسے پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس پورشن میں آپ نے سب سے پہلے حروف مدہ اور کھڑی حرکات ان کو کتنا کھینچ کر پڑھا جائے تو ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر دوسرا جو رول تھا آپ نے سماعت فرمایا وہ حروف یرملون کا یعنی ادغام مع الغنہ کا، اور اس کے بعد ناظرین و سامعین آپ نے حرف قلقلہ جب ساکن ہو اسے کیسے پڑھا جاتا ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا۔ پھر اس کے بعد را پر جب کھڑا زبر ہو تو اسے پر کر کے پڑھا جائے، ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا۔ تو یہاں پر اس پورشن میں جتنے بھی رولز تھے ہم نے آپ کو بتائے۔ اب آئیے ناظرین اسے ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی ریپیٹ کیجئے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 140 کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب اور اسے بھی ہم پڑھتے ہیں اور سیکنڈ پورشن کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كانوا هودا أو نصارى ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى۔ ناظرین سب سے اول آپ دیکھیں کہ وَيَعْقُوبَ یہ ایک کلمہ ہے، وَالْأَسْبَاطَ دوسرا، کانو تیسرا، ہودن چوتھا، اور او پانچواں، نصارى چھٹا، کل اس میں 6 کلمات ہیں۔ سب سے اول یہاں دیکھیں واو پر زبر ہے، یعقوبہ میں 5 حروف ہیں، یا عین قاف واو با، یا پر زبر، عین ساکن، قاف کے اوپر پیش، واو ساکن، با پر زبر۔ اس میں جتنے بھی حروف ہیں تمام کے مخارج ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں، علاوہ یا کے۔ یاد رہے کہ ناظرین یا کا جو مخرج ہے وہ زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالوں کا درمیانی حصہ ہے، اور یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے۔ تو جیم شین یا کو بھی ہم مخرج کہیں گے، اور چونکہ ان میں صفاتی ڈیفرنس موجود ہے تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے والاسباط، یہاں پر یاد رہے آپ کو کہ واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، تو درمیان سے حمزہ حذف ہو جائے گا، حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے تو اسے الاسباط پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ پر زبر موجود ہوگا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں واو پر زبر ہے، الاسباط، اس میں 6 حروف ہیں، الف لام حمزہ سین با الف طا، بلکہ اس میں 7 حروف موجود ہیں۔ لام ساکن ہے، حمزہ پر زبر ہے، سین ساکن، با پر زبر، الف پر کوئی حرکت نہیں، طا پر زبر ہے۔ کانو میں آپ دیکھیے کہ 5 حروف ہیں، کاف الف نون واو الف، کاف پر زبر، نون پر پیش، واو ساکن۔ ہودن میں بھی 4 حروف ہیں ناظرین، آپ دیکھیے ہا واو دال الف، ہا کے اوپر پیش، واو ساکن، دال پر 2 زبر، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو انہیں تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کی آواز، اس کا ساؤنڈ بالکل نون ساکن کی مانند ہوتا ہے، حکم میں دونوں ایک ہوتے ہیں لیکن شکلاً مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو ناظرین 2 زبر کی تنوین کے ساتھ عام طور پر جس حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو اس حرف کے بعد الف ہوتا ہے یا یا ہوتی ہے، چاہے الف ہو چاہے یا ہو، اس سے اسپیلنگ میں نہیں ادا کیا جاتا۔ اس کے بعد او میں دیکھیے 2 حروف حمزہ اور واو، حمزہ پر زبر ہے، واو ساکن ہے۔ نصارہ میں 4 حروف ہے، نون صاد را یا، نون پر زبر، صاد اور را پر کھڑا زبر ہے، یا پر کوئی حرکت موجود نہیں۔ آئیے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ والاسباط كانوا هودا او نصارى، اس میں جتنے بھی حروف یوز ہیں تمام کے مخارج آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ اب ہم چلیں گے حروف کی اسپیلنگ کی جانب۔ وَيَعْقُوبَ، واو زبر و، یا عین زبر یا، قاف واو پیش قو، قاف واو پیش قو، با زبر با، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
واو لام زبر ول، حمزہ سین زبر اس، با الف زبر با، طا زبر طا، والاسباط، کانو، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو ہودن او نصارا، ہا واو پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن، حمزہ واو زبر او، نون زبرنا، صاد کھڑا زبر صا، را کھڑا زبر را۔ ناظرین جس حرف پر کھڑی حرکت ہو، کھڑا زبر ہو، تو اس حرف کے ساتھ عام طور پر یا ہوتی ہے، لیکن یا کو ہجوں میں یعنی اسپیلنگ میں نہیں پڑھا جاتا۔ را کھڑا زبر را، او نصارا، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَا۔ سب سے اول دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر واو مدہ ہے اور اس کے بعد یہاں الف مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ، یہاں واو مدہ، یہاں واو مدہ، یہاں ناظرین آپ دیکھیے کہ دونوں مقامات پر صاد اور را پر کھڑا زبر، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہیں، ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا۔ ناظرین اس پورشن میں ہم نے آپ کو حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو کتنا کھینچا جائے ہم نے آپ کو یہ بتایا، اور یہاں پر خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ طا کو پر کر کے پڑھنا ہوگا۔ اور آخر میں آپ دیکھیے ناظرین کہ حرف طا ہے، حرف طا یہ وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی وقف مطلق ہو تو وہاں پر ٹھہرنا یعنی رکنا بہتر ہوتا ہے، جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نصارا، چونکہ یہاں پر یعنی یہ کھڑا زبر ہے تو یہاں اگر وقف کیا جائے یا وقف نہ کیا جائے دونوں صورتوں میں اسے نصارا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے اسے ہم ریپیٹ کرتے ہیں، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَا۔ اب ناظرین ہم دونوں پورشنز کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ واو ساکن ما قبل حرف پر زبر ہے، جب واو ساکن و ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے واولین کہتے ہیں، جب یا ساکن و ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے یالین کہتے ہیں۔ دونوں کو ناظرین نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق کو یہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 کے ابتدائی 2 پورشنز تھے جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھے۔ اب آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ ہم اس کی تلاوت بھی آپ کو سنائیں گے۔ یاد رہے ناظرین کہ تلاوت ہم آپ کو کیوں سنواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حروف کے مخارج صحیح طور پر جان لیے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ حروف کی سپیلنگ آپس میں کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ناظرین جو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت بھی آپ کو معلوم ہو جائے کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہر زاویے سے آپ کو علم ہو جائے قرآن پاک کو اچھے طور پر کیسے پڑھا جائے۔ اور یاد رہے ناظرین جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو بالکل خاموشی کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائے۔ آئیے ہم تلاوت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا، آمنت بالله صدق الله العظيم۔
ناظرین اب ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب جہاں ہم آپ سے کالز لیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آپ اس وقت اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا سیگمنٹ ہے اس لیے کہ آپ ہمیں اس میں کالز کرتے ہیں اور اپنا سبق بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سناتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر نمبرز موجود ہیں اور ان موجودہ نمبرز کو خواہ آپ کا تعلق دنیا کے کسی خطے سے ہو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہمارے پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میں جیکب آباد سے رفت بات کر رہی ہوں۔ جیکب آباد سے ہماری بہن عفت بات کر رہی ہیں۔ جی بہن سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی مفتی صاحب آپ پڑھا دیں۔ میں پڑھا دوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ام تقولون ان ابراہیم ان ابراہیم و اسماعیل و اسماعیل و اسحاق و اسحاق و یعقوب و یعقوب والاسباط والاسباط كانوا هودا هودا او نصارى۔ او نصارى۔ صاد کو پر کر کے پڑھیں، او نصارى۔ او نصارى۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریپیٹ کیا ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے گا، پریکٹس کیجئے گا تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے جیکب آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی میں ہیں؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ پڑھیں گے اور میں سنوں گی۔ جی تو سنائیں گی نہیں ہمیں؟ نہیں آپ پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ام تقولون ان ابراہیم ابراہیم و اسماعیل و اسماعیل و اسحاق، و اسحاق قاف کو پر پڑھیں، و اسحاق و اسحاق و یعقوب و یعقوب والاسباط والاسباط نہیں تو کو نہ کھینچیں، والاسباط والاسباط با کو جو ہے نارملی پڑھیں، تو کو پر پڑھنا ہے۔ والاسباط والاسباط كانوا هودا او نصارى۔ او نصارى صاد کو پر کر کے پڑھیں، نصارى۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں سبق سنایا۔ انشاءاللہ جب آئندہ ہمیں جوائن کریں گی تو ضرور اپنا سبق خود سنائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سلمان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی سلمان بیٹا کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ تو سبق سنانا چاہیں گے ہمیں؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل۔ بیٹا یہاں پر ان جو نون ہے نا، نون پر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے پڑھیں، اسے یوں پڑھیں، ان ابراہیم و اسماعیل۔
إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. والاسباط میں جو طا ہے نا اسے پر کر کے پڑھنا ہے، اسے یوں پڑھیں والاسباط. والأسباط. ماشاءاللہ باقی سبق آپ نے بالکل صحیح پڑھا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سہیل بات کر رہا ہوں انڈیا سے. سہیل بات کر رہے ہیں انڈیا سے. جی بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 10 سال. 10 سال ہے. قرآن پاک آپ نے دیکھ کر پڑھا ہوا ہے؟ ہاں. اچھا تو ہمیں اپنا سبق سنائیں گے؟ ہاں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. اچھا بیٹا یہ جو آپ نے والاسباط پڑھا ہے نا تو سین بالکل ساکن ہے، تو اسے بالکل بھی حرکت نہ دیں، اسے یوں پڑھیں والاسباط. والأسباط. اور اس کے علاوہ پچھلے پورشن میں یعنی فرسٹ پورشن میں آپ نے واسحاق پڑھا تو اسے بھی سین میں آپ نے حرکت دی، اس میں بھی بالکل صحیح پڑھیں واسحاق. وإسحاق. باقی بیٹا آپ کے مخارج ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، پڑھنے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے. انشاءاللہ آپ ضرور ترقی کریں گے، تھوڑی سی توجہ اور دیں تو آپ بہت اچھے قاری قرآن بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انڈیا سے جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہما ملک راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. ہما ملک صاحبہ بات کر رہی راولپنڈی سے. جی ہما بہن سبق سنائیں گی اپنا؟ جی ضرور. سب سے پہلے تو آپ سب کو، آپ کی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو میری طرف سے محرم الحرام کی بہت بہت مبارکباد. جی آپ کو بھی اور تمام ویورز کو، تمام عالم اسلام کو ہماری طرف سے مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. جی سناؤں مفتی صاحب؟ جی بالکل سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. صدق اللہ العظیم. یہ بتائیے میری بہن کہ آپ نے اپنے مخارج میں کچھ امپرومنٹ محسوس کی ہے؟ جی ہاں جی مفتی صاحب، مجھے بہت امپرومنٹ لگ رہی ہے اور یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ کو میں بس آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو گئی. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مفتی انکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی انکل میں کنول نواز راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. کنول نواز راولپنڈی سے بات کر رہی ہیں. جی بہن آپ کو راولپنڈی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنائیں گی ہمیں اپنا؟ جی مفتی انکل. مفتی انکل آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں بہن میری. آپ ٹھیک ہیں بالکل؟ جی الحمدللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل میں کیا مسٹیک کی ہے آپ نے؟ مفتی انکل آئین کو نہیں صحیح پڑھا؟ نہیں، لام کو آپ نے کھینچ کر پڑھا ہے.
سوری ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصرا. اب آپ نے یہاں پر تینوں مقامات پر مسٹیک کی. والاسباط میں تو کو پر کر کے پڑھنا تھا. اچھا آپ کو بھی میں نے لائف پڑھ لیا ہے. کانو میں واو مدہ تھا، اسے کھینچنا تھا. اسی طریقے سے نصارہ میں صاد اور را دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا تھا. میں پڑھتا ہوں، آپ ریپیٹ کر لیجئے گا. والاسباط كانوا هودا او نصارا. والاسباط كانوا تو کو تھوڑا اور پر پڑھیں تو کو. والاسباط كانوا هودا او نصارا. او نصارا. او نصارا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے مخارج کے ساتھ، بہت اچھی ادائیگی کے ساتھ سبق سنایا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ نے راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے کہ ناظرین یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین ہم اور کالز لیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. کہیں جائے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. کم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب لاہور سے سائرہ بات کر رہی ہوں. لاہور سے سائرہ بہن بات کر رہی ہیں. جی سائرہ بہن، آپ سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی جی بالکل. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل. یہاں پر آپ دیکھیے ان ابراہیم. ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. والاسباط میں جو طا ہے نا تو اسے موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے. والاسباط کانوا ھودا او نصارا. والاسباط كانوا نہیں، اس کاف کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. والاسباط كانوا ھودا او نصارا. والاسباط كانوا ھودا او نصارا. او نصارا. او نصارا. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ادائیگی کے ساتھ، اچھے مخارج کے ساتھ سبق سنایا. اللہ رب العالمین آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا انشاءاللہ ریپیٹ کریں گی، پریکٹس کریں گی، اتنا زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جواد نذیر جہلم سے. جی دیوان نذیر. جواد نذیر. جواد نذیر. جی جواد نذیر صاحب جہلم سے بات کر رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنائیں گے ہمیں اپنا. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا ھودا او نصارا. یہ بتائیں بیٹا آپ نے کتنے پارے یعنی پڑھے ہوئے ہیں؟ مکمل قرآن پاک آپ نے نازلہ پڑھا ہے؟ جی میں حفظ کر رہا ہوں. اچھا حفظ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کے مخارج بہت اچھے ہیں. تھوڑی اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے طور پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مصعب لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی بہن آپ سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی ضرور. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. اس کو ذرا صحیح پڑھیں. كانوا هودا أو نصارى. كانوا هودا أو نصارى. اب یہ بتائیں کہ قرآن پاک کو آپ نے دیکھ کر یعنی ناظرہ پڑھا ہوا ہے؟ جی بالکل. ماشاءاللہ آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں. تھوڑی اور کوشش کریں گی تو انشاءاللہ اور بہتری پیدا ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کون؟ میں کراچی سے انم بات کر رہی ہوں. کراچی سے انم بات کر رہی ہیں. جی بیٹا آپ یہ بتائیں کہ ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی. ہاں آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 12 سال ہے. 12 سال ہے. تو یہ بتائیں کہ قرآن پاک آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ 12 دیکھ کر سال ہے. قرآن پاک دیکھ کر پڑھا ہوا ہے؟ جی. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں بیٹا. جی. بند کر دیے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا ہے آپ نے؟ جی اب یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن پاک دیکھ کر پڑھا ہوا ہے؟ جی ضرور بند کر لیا ہے. ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ مل کر سبق پڑھیں آپ. جی پڑھا ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون. ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو گئی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی ہمیں کال کریں ہمیں جوائن کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیا کریں. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب. دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی انکل میں سلمہ ملک پاک پتن شریف سے بات کر رہی ہوں. سلمہ ملک کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پاک پتن شریف سے. پاک پتن شریف سے آپ بات کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. جی سلمہ بہن آپ سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی مفتی انکل سلام. میں آپ کو رمضان میں کال کرتی ہوں. مفتی انکل آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی بالکل مجھے یاد آ گیا. آپ اس سے پہلے ہمیں جوائن کر چکی ہیں. جی جی آپ سبق سنائیں. مفتی انکل دعا کریں. مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا کہ مجھے صحیح سے شوق رکھیں گی نا بہن تو انشاءاللہ ضرور ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے آپ پڑھ پائیں گی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. اچھا میری بہن والاسباط میں جو سین ہے نا اسے باریک پڑھیں. تو کو پر پڑھنا ہے. والاسباط كانوا هودا او نصارى. پڑھیے. جی مفتی والاسباط كانوا هودا او نصارى. مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے آپ نے پڑھا تھوڑی سی اور توجہ دیں گی تو انشاءاللہ بہت اچھی قاری قرآن بن سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اگلے کالر کی جانب ہم چلیں گے. دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے انم بات کر رہی ہوں. ہماری کال پہ ڈراپ ہو گئی تھی. جی جی تو انم بیٹا میں سبق پڑھوں گا آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. ماشاءاللہ آپ کا لہجہ آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں. تھوڑی اور محنت کریں تو انشاءاللہ بہت اچھائی پیدا ہو جائے گی. بہت بہتری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب. دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں جی سندھ سے.
کون بات کر رہے ہیں؟ علی 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 صاحب کو ہم سندھ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ اس وقت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی جی تو ایسا کرتے ہیں، میں سبق پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی بہتر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا. ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا ہے، اور میں دعا گوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سائمہ کراچی سے بات کر رہی ہیں. سائمہ کراچی سے بات کر رہی ہیں. بہن، وقت جو ہے وہ کم ہے، تو میں سبق پڑھوں گا اور آپ اسے پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام اب ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام پاکستان کے اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق 6:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور یہی پروگرام انہی ڈیز میں، یعنی منگل، جمعرات اور ہفتے کی شب یو کے اور یورپ کے پرائم ٹائم پر اور پاکستان کے نائٹ ٹائم پر ناظرین یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک، گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا